سکندر اعظم ایک عظیم فاتح۔ سکندر اعظم، جسے دنیا الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے، تاریخ کی ان چند عظیم شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے دنیا کے نقشے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اس کی فتوحات، عسکری حکمت عملی اور عالمی ثقافتوں کو یکجا کرنے کا خواب آج بھی مورخین اور محققین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ سکندر صرف ایک فاتح ہی نہیں بلکہ ایک رہنما، مدبر اور خواب دیکھنے والا انسان بھی تھا۔ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں یونان کے شہر مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فلپ دوم مقدونیہ کے بادشاہ تھے، جبکہ والدہ اولمپیا ایپروس کی شہزادی تھیں۔ سکندر نے بچپن ہی سے شاہی تربیت حاصل کی۔ اس کے استاد مشہور یونانی فلسفی ارسطو تھے، جنہوں نے سکندر کو فلسفہ، سائنس، ادب اور حکمرانی کے اصولوں سے روشناس کرایا۔ سکندر میں بچپن ہی سے قیادت کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ بے انتہا ذہین، نڈر، جرأت اور بصیرت رکھنے والا نوجوان تھا۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق سکندر نے ایک بپھرے ہوئے گھوڑے بوسیفلس کو قابو میں کر لیا، جو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 336 قبل مسیح میں سکندر کے والد فلپ دوم کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت سکندر کی عمر صرف 20 سال تھی۔ سکندر نے 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کی بادشاہت سنبھال لی۔ اس وقت مقدونیہ میں اندرونی بغاوتیں اور بیرونی خطرات موجود تھے، لیکن سکندر نے انتہائی دانشمندی اور قوت بصیرت سے اپنے اقتدار کو مستحکم کیا اور یونان کے مختلف شہروں کو متحد کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ فارس کی عظیم سلطنت کی جانب مبذول کر دی۔ فارس اس وقت ایک سپر پاور تھی اور یونان اور اس کی ذیلی ریاستوں کی سب سے بڑی دشمن۔ سکندر کا سب سے بڑا ہدف فارس یعنی ایران کی حکمرانی کو ختم کرنا تھا۔ 334 قبل مسیح میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ مشرق کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ دریائے گرینیکس کے کنارے سکندر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی، جہاں اس نے ایرانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد سکندر نے ایشیائی کوچک یعنی موجودہ ترکی کے کئی شہر فتح کیے۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اور فارسی بادشاہ دارا سوم کے درمیان اسوس کی جنگ ہوئی۔ سکندر نے نہ صرف دارا کو شکست دی بلکہ اس کے خاندان کو قید کر لیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی جس نے سکندر کے لیے ایشیا کے دروازے کھول دیے۔ 332 قبل مسیح میں سکندر نے مصر کا رخ کیا، کیونکہ مصر پر بھی اس وقت ایرانیوں کی حکومت تھی۔ یہاں اسے بغیر کسی مزاحمت کے خوش آمدید کہا گیا، کیونکہ مصری فارسیوں کی حکمرانی سے نالاں تھے۔ سکندر نے مصر میں الیگزینڈریا یا اسکندریہ کے نام سے ایک شہر بھی بسایا، جو آج تک قائم و دائم ہے اور ایک عظیم تاریخی مقام ہے۔ مصر میں سکندر کو فرعون کا درجہ دیا گیا۔ 331 قبل مسیح میں سکندر اور دارا سوم کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ جنگ گوگامیلا کے میدان میں لڑی گئی۔ سکندر کی فوج دارا کی فوج کی نسبت تعداد میں کم تھی، لیکن سکندر کی حکمت عملی اور قیادت نے میدان مار لیا۔
دارا جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس طرح فارسی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور سکندر ایشیا کا سب سے طاقتور حکمران بن گیا۔ سکندر نے یہاں پر ہی قناعت نہ کی، بلکہ اس نے اپنی مہمات کو مزید مشرق کی طرف جاری رکھا۔ اس نے باختر یعنی موجودہ افغانستان اور سعودیانہ یعنی وسطی ایشیا کو فتح کیا۔ ان علاقوں میں اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے اپنی شجاعت، بہادری اور ذہانت سے ہر چیلنج کو قبول کیا۔ سکندر نے یہاں پر ایک شہزادی رخسانہ سے شادی کی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہوئے۔ اس کی خواہش تھی کہ مشرق و مغرب کو ایک ثقافتی اتحاد میں تبدیل کیا جائے، جس کے لیے اس نے مختلف نسلوں کے فوجیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور تربیت دی۔ 326 قبل مسیح میں سکندر نے ہندوستان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہندو کش کے پہاڑوں کو عبور کیا اور مختلف دروں اور وادیوں سے گزرتا دریائے سندھ کو عبور کرتا ہوا ہندوستان میں جا داخل ہوا۔ اس نے راجہ پورس کے خلاف جنگ ہداسپس میں کامیابی حاصل کی۔ یہ جنگ جیلم کے آس پاس لڑی گئی۔ راجہ پورس ایک دلیر اور نڈر حکمران تھا، جس کی مزاحمت نے سکندر کو متاثر کیا۔ راجہ پورس کے پاس بے شمار ہاتھی تھے، جو ایک جنگی مشین کے طور پر استعمال کیے گئے، لیکن آخر میں فتح سکندر کی ہوئی۔ لیکن اس نے پورس کی بہادری اور جرأت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، چنانچہ اس نے پورس کو ہی دوبارہ ان علاقوں کا حکمران مقرر کر دیا۔ سکندر کی خواہش تھی کہ وہ گنگا کے میدانوں تک پہنچے، لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی اور فوج نے مزید لڑنے اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً سکندر کو واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ واپسی کے سفر میں سکندر نے مکران کے ریگستانوں سے گزرنے کا ارادہ کیا، جو ایک سخت اور خطرناک راستہ تھا۔ اس سفر کے دوران اس کی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سکندر جب بابل پہنچا تو اس کی عمر صرف 32 سال تھی، اور یہ 323 قبل مسیح کی بات ہے۔ بابل میں وہ اچانک بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ سکندر کی موت پر دنیا حیران رہ گئی۔ اس کا کوئی واضح جانشین نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی سلطنت مختلف حصوں میں بٹ گئی اور اس کے جرنیلوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سکندر نہ صرف ایک عظیم فاتح تھا، بلکہ ایک ویژنری بھی تھا۔ اس کا خواب ایک ایسی دنیا کا تھا جہاں مشرق و مغرب کی ثقافتیں ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں۔ اس نے جہاں بھی قدم رکھا وہاں یونانی ثقافت، فن تعمیر، زبان اور تعلیم کو فروغ دیا۔ اس نے کئی شہر بسائے، جن میں سب سے مشہور اسکندریہ یا الیگزینڈریا ہے۔ اس نے نہ صرف عسکری فتوحات کیں، بلکہ مختلف اقوام کو یکجا کرنے کی بھی کوشش کی۔ سکندر نے مختلف نسلوں کے افراد کو اپنی فوج میں شامل کیا، بین الثقافتی شادیوں کی حوصلہ افزائی کی اور مشرقی تہذیب کو مغربی دنیا سے متعارف کرایا۔ تاریخ دان سکندر کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ کچھ اسے ایک ظالم فاتح کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو اپنی فتوحات کے لیے خون بہانے اور لوگوں کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا، جبکہ بعض لوگ اسے دور اندیش رہنما تصور کرتے ہیں، جس نے عالمی اتحاد کا خواب دیکھا۔ سکندر اعظم کی طویل اور تاریخی مہمات کا ذکر اس کی شخصیت اور اس کے ویژن کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔
وہ ایک ایسا فاتح تھا جس نے مغرب سے مشرق تک ہزاروں میل کا سفر کیا، سینکڑوں جنگیں لڑیں اور کئی عظیم سلطنتیں فتح کر لیں، اور ایک نئے طرز حکمرانی اور ثقافتی ملاپ کی بنیاد رکھی۔ سکندر نے 11 سال میں تقریباً 20,000 میل کا فاصلہ طے کیا اور موجودہ دور کے 20 سے زائد ممالک کو فتح کیا، 70 سے زیادہ شہر بسائے، ثقافتی ملاپ کا بیج بویا اور ایک نئی تہذیب کو جنم دیا۔ سکندر کا یہ طویل اور مسلسل سفر، جس میں قدرتی رکاوٹیں، جنگیں اور مختلف اقوام شامل تھیں، تاریخ کا ایک انوکھا کارنامہ تھا۔ سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح تک تقریباً 11 سال کے عرصے میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ اس کا سفر مقدونیہ یعنی یونان سے شروع ہوا اور اس نے مصر، فارس، وسطی ایشیا، افغانستان اور برصغیر تک فتوحات حاصل کیں۔ سکندر اعظم نے اپنے سفر کے دوران کئی اہم شہروں کو فتح کیا اور بعض نئے شہر بھی آباد کیے، جیسے سارڈیس، ملیٹیس، ہلیکارناسس، الیگزینڈریا اور بابل اور پرسیپولس جیسے عظیم شہروں کو اس نے فتح اور تباہ کر دیا۔ سکندر اعظم نے اپنے سفر کے دوران کئی اہم جنگیں لڑیں، جیسے جنگ گرینیکس، جنگ اسوس، سور کا محاصرہ، غزہ کا محاصرہ، گاگمیلا کی جنگ، ایڈاسپس کی جنگ اور ملتان کا محاصرہ وغیرہ شامل ہیں۔ سکندر اعظم کی زندگی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ وہ تقریباً 12 سال کے عرصے میں دنیا کے سب سے بڑے علاقے پر حکومت کرنے والا واحد انسان بن گیا۔ اس کی فتوحات نے نہ صرف جغرافیائی حدود کو بدل دیا، بلکہ ثقافتی، لسانی اور فکری تبدیلیوں کا بھی آغاز کیا۔ اگرچہ سکندر جوانی میں وفات پا گیا، لیکن اس کا اثر آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کا عزم اور حوصلہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ سکندر کی شخصیت اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت صرف طاقت سے نہیں بلکہ ویژن، قیادت اور اعلیٰ اقدار سے حاصل ہوتی ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.